واویلا نہیں ثبوت لاؤ، شہباز نے مودی کو مشکل میں ڈال دیا۔ وزیر اعظم کی بھارت کو پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش، کہا پہلگام واقعے پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا کوئی ثبوت نہیں۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، کسی بھی طرح کے دباؤ اور دھمکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر دو ٹوک پیغام، بولے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کی افواج ہمہ وقت چوکس اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ 25 کروڑ عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مہم جوئی ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے۔ مزید کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، یہ عالمی سطح پر متنازع علاقہ ہے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ بدقسمتی سے افغان سرزمین فتنہ الخوارج کی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر انیکشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، بھارت کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا، کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان اپنے قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا، پاکستان علاقائی سلامتی اور امن کا فروغ چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال اور بھارتی الزامات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ہنگامی مشاورت، وزیر خارجہ نے کہا پانی روکنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں، اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات، بلدرتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پانی روکنے کا اقدام اٹھا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، بھارت نے پانی بند کر کے نیا ایشو چھیڑا ہے۔ پاک بھارت جنگیں ہو چکی مگر پانی کبھی بند نہیں ہوا، دو ممالک میں جنگ کی صورت میں عالمی قوانین کے تحت بھی پانی نہیں روکا جا سکتا۔ پانی روکنا جارحانہ اقدام ہے، ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پہلگام ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ، کہا دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کرے، پاکستان بھرپور تعاون کرے گا، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، ہم بھارت سے زیادہ جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم جنگجو قوم ہیں، جنگ لگی تو ہم سب مل کر بھارت سے لڑیں گے۔ کلدم بی ایل اے اور را دو نام ایک تنظیم ہے، کلدم بی ایل اے کے لوگ کن سے ملاقاتیں کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، جن دہشت گردوں کو پکڑنا چاہتے ہیں بھارتی ٹی وی پر ان کے انٹرویو چلا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آئے روز دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، کیا کبھی بھارت نے مذمت کی؟ بلکہ بھارت میں تو انہیں ہیرو کہا جاتا ہے۔ آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم آپ کی سانس بند کر دیں گے۔ وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی کا بھارت کو کرارا جواب، کہا پہلگام واقعہ بہانہ ہے، سنتاز معاہدہ نشانہ ہے، بھارت نے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا میں سکھوں پر بھی حملے کرائے۔ مزید بولے ایٹمی ہتھیار شو کیس میں سجانے کے لیے نہیں رکھے، غوری، شاہین اور غزنوی چوکوں پر سجانے کے لیے نہیں پڑے ہوئے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں پاک فوج دشمن کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بھارت کے خلاف پاکستان میں اتحاد کی ضرورت ہے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، صرف بانی تحریک انصاف ہی ملک کو متحد کر سکتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی مودی کو وارننگ، کہا اس بار چائے فینٹیسٹک نہیں بلکہ کڑوی اور ناقابل برداشت ہوگی، بھارت کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام سے باز رہے۔ بھارت کا آبی جارحیت کا اقدام عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، شہری رحمان کا تقریب سے خطاب، کہا عالمی نظام میں یک طرفہ اقدامات بینڈونگ کی روح کے منافی ہے، پاکستان بینڈونگ کے بانی ممالک میں شامل ہونے پر فخر کرتا ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا، کہا پاکستان کے پاس بھارت کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔
पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी बड़े मुसल्लह तसादुम का इम्कान नहीं। मुशाहिद हुसैन कहते हैं चीन, सऊदी अरब और ईरान सरगर्म हो गए। दोस्त मुल्क पाकिस्तान और भारत दोनों से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर का बयान बहुत मुस्बत है, उन्होंने भारत की तरफ झुकाव जाहिर नहीं किया। शेख रशीद बोले पाकिस्तान की सलामती हमें जान से ज्यादा अजीज है। सिंतास मुआहिदा खत्म करना इंडिया का घमंड है। पाकिस्तान की सलामती के मामले पर कौम सीसा पिलाई दीवार है। भारत इसराइल गठजोड़ और गजा मजालिम पर अवाम सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी की कॉल पर इस्लामाबाद समेत शहर शहर हड़ताल। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, कारोबारी मराकिस की तालाबंदी, ताजिर बरादरी का इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का अज़्म। रैलियों में भारत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मोदी और नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हड़ताल अमेरिका, इसराइल और इंडिया की शैतानी ट्रायका के खिलाफ है। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला भी पहलगाम ड्रामे पर बोल पड़े। कहा पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है। जंग मुखालिफ बयान देने पर कर्नाटक के वजीर आला को बीजेपी रहनुमा शदीद तनकीद का निशाना बनाने लगे। उधर आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पूछा सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद मुसल्लह अफराद लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर अंदर किस तरह पहुंच गए। पहलगाम वाकया, इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय दिफाई माहिरीन मोदी पर बरस पड़े। हमले को भारतीय फौज की इंटेलिजेंस नाकामी करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुरकंडे काजू का कहना है जंग हुई तो हिंदुस्तान की मईशत का कचूमर निकल जाएगा। भारतीय जर्नैल पाकिस्तान के साथ जंग के लिए भारतीय टीवी चैनल्स पर बकवास कर रहे हैं। भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर ही नहीं सकता। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी मुहिम पर भारतीय शहरी अपनी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ट्रंप को पाकिस्तान और भारत में तनाज़ा हल होने की उम्मीद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा दोनों ममालिक तनाव का हल खुद निकाल लेंगे। इनके दरमियान हमेशा से बड़ी कशीदगी रही है। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबिते से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर कश्मीर की तारीख से भी ना वाकिफ निकले। मसला कश्मीर को 1500 साल पुराना तनाज़ा करार दे दिया। तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों में से किसी ने अमरीकी सदर की गलती दुरुस्त न की। पहलगाम ड्रामा, पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रोंद डाला। मुतअद्दिद भारतीय सहाफ़ियों ने भी भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। TRF का पहलगाम वाक़ये से मुकम्मल इज़हार लाताल्लुकी। द रेजिस्टेंट फ्रंट के मुताबिक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर मिजाज पैगाम जारी किया गया। ये एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। पहलगाम वाक़ये में मुलविस होने का बयान बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय साजिश है। हुनूज दिल्ली दूरस्त, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस का रूट तवील, फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 24 घंटे में 85 के करीब परवाज़ों के लिए 2 से 3 घंटे इजाफी सफ़र। फ्यूल, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस और होटल अखराजात की मद में करोड़ों के अखराजात। वस्त एशिया, अमरीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ों में ताख़ीर। पाक भारत कशीदगी, वाहगा अटारी बॉर्डर पर ताले लग गए। दोनों ममालिक के शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान में शादी करने वाली 60 खवातीन को जाने की इजाज़त ना दी। बच्चे भी साथ ही खार होने लगे। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को वापस भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को भारत रवाना कर दिया गया है। पानी बंद करने की धमकियां देने वाले भारत के पसीने छूट गए। मजबूरन
اڑی ڈیم سے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے جہلم سے 22,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ طغیانی کے باعث دریائے نیلم کا پانی جمع ہونا شروع۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ ختم کرنے پر اہم بیٹھک۔ بھارتی اعلان پر انڈس واٹر کمیشن کا لاہور میں اجلاس۔ معاہدے کی معطلی کے اقدام پر غور۔ پاکستان کی قانونی اور آئینی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں مضبوط۔ اجلاس میں وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور انڈس کمیشن کے ماہرین پر مشتمل تھنک ٹینک تشکیل دینے کا فیصلہ۔ بانی تحریک انصاف پر حملہ کرنے والے ملزم نوید کو عمر قید کی سزا۔ گجرانوالہ کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم نوید کو معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت الگ الگ عمر قید کی سزا، 5 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے شریک ملزمان طیب، جہانگیر بٹ اور وقاص کو بری کر دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شبیر کمپنی کو قائد اعظم بینر سے نوازا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کے لیے اعزازات۔ انڈر آفیسر حنان ملک نے اعزازی شمشیر، جبکہ انڈر آفیسر زین العابدین نے صدارتی تمغہ حاصل کیا۔ جونیئر انڈر آفیسر محمد طلع ایاز کو کمانڈنٹ اعزازی چھڑی سے نوازا گیا۔ لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان کو بھی اعزاز دیا گیا۔ بنگلہ دیش، عراق، نیپال اور قطر کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کے حصے میں آیا۔ اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ میں ایس ایس جی کمانڈوز کی پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آفیسرز ایڈوانس کمانڈو کورس کے 15 افسر پاس آؤٹ۔ 121 جوانوں نے کامیابی کے ساتھ سولجر کمانڈو کورس مکمل کیا۔ ایس ایس جی زرار کے دستے کا رولنگ فائر، جوڈو اور مکس مارشل آرٹ کی عملی مہارتوں کا مظاہرہ۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل جواد احمد نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسروں اور جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ گاؤں نچن پور آمد۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا دورہ کیا۔ بلاول بھٹو کا دورے کے دوران گاؤں علی وہان کے کاریگروں سے مکالمہ۔ بلاول بھٹو زرداری کے علاقے کی ہنرمند خواتین سے بھی ملاقات۔ خواتین نے بلاول بھٹو کو گھر کے مالکانہ حقوق کی دستاویزات بھی دکھائیں۔ پنجاب حکومت کا 2 نئے میگا پروجیکٹس کا اعلان۔ ایئر پنجاب بھرے گی فضا میں اڑان۔ لاہور سے راولپنڈی کا سفر بھی ہوگا تیز رفتار۔ وزیر اطلاعات عظما بخاری کہتی ہیں پنجاب اپنی پہلی صوبائی ایئر لائن چلانے کے لیے تیار ہے۔ 1 سال کے اندر پنجاب ایئر کی سروس شروع کر دی جائے گی۔ 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے۔ لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین چلے گی۔ لاہور سے راولپنڈی کا سفر 2 گھنٹے 20 منٹ میں طے ہوگا۔ صوبہ پنجاب کے اندر ریلوے کو مکمل طور پر ری ویمپ کیا جائے گا۔ ورلڈ لیبرٹی فائنینشل اور پاکستان کرپٹو کونسل کے درمیان معاہدوں پر دستخط۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان میں کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا جا چکا۔ کرپٹو کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان نے بہت کم وقت میں کرپٹو سے متعلق پیش رفت کی ہے۔ کرپٹو کے اندر پاکستان نے کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ لاہور مال روڈ کی دھرنے والوں سے جان نہ چھوٹی۔ ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں او پی ڈیز بدستور بند۔ لاہور کے بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں کے عملے کی ہڑتال۔ مریضوں کے ٹیسٹ متاثر۔ پنجاب حکومت نے ڈاکٹر شعیب نیازی کو معطل کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن ٹریننگ منسوخ کر دی۔
जून से पहले गर्मी को जुनून आ गया। दादू और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 को छू गया। लसबेला, खैरपुर, तुर्बत और लड़काना में पारा 46 रिकॉर्ड, लाहौर 41, कराची और पेशावर 39, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 35 रहा। मुल्क के मैदानी इलाकों में आइंदा चंद रोज में शदीद गर्मी का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 6 डिग्री ज्यादा होगा। अमेरिका और सऊदी अरब में हथियारों के बड़े पैकेज की तैयारी। बाकायदा ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर सऊदी अरब को $100 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश करेंगे। सदर ट्रंप मई में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सुपर टाकरे। मुल्तान सुल्तान्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। यासिर खान 24, उस्मान खान 18 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। शाह होप भी 9 रन्स बनाकर आउट हो गए।